میں تو انسانیت کی ٹریننگ کی بھی کمی ہے. یہ نان پروفیشنلزم تھا کہ انہوں نے سیدھی گولیاں ماری, انہوں نے بچوں کو بھی نہیں نکالا. کہ جب قاتل پارلیمنٹ میں بیٹھے اور عام لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیں تب بھی ایسا ہوتا رہے گا. اور میں انہیں یقین بھی دلاتی ہوں, عمران خان ہے جو ظالموں کو نہیں چھوڑے گا, اور یہ چیز دیکھ چکے ہیں اور بھگت بھی چکے ہیں. اور ماڈل ٹاؤن میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, دھرنا بھی دیا گیا تھا اور سپہ سالار کو فون بھی کرنا پڑا تھا. اس وقت کی حکومت ماورائے عدالت قتل کو کرائم نہیں سمجھتی. اس پنجاب راج کی لاش تھی جو پچھلے کئی سالوں سے اس ملک پر مسلط رہا. یہ اس بوسیدہ سسٹم کی لاش تھی. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. عالیہ حمزہ نے ایوان میں آتے ہی تباہی مچا کر رکھ دی. پورا ایوان حیران رہ گیا جیسے قرآن مچا دیا ہو. عالیہ حمزہ نے ایسی چیزیں پوری قوم کے سامنے رکھی اور ایسے ریکارڈ دکھائے کہ ساری قوم حیران رہے گی. آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. عالیہ حمزہ نے تمام تر چیزیں پوری قوم کے سامنے رکھ کر قوم سے کہہ دیا کہ آپ فیصلہ کریں. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. سائیوال حادثہ بہت بڑا ہے, ہر آنکھ نم ہے, ہر گھر سوگوار ہے. ہم یہی سوچ رہے تھے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. لیکن جناب اسپیکر, یہ تو بہت لمبی داستان ہے. یہ تو میں یہی کہوں گی کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ خلیل کی لاش نہیں تھی, یہ اریبہ یا اس کی ماں کی لاش نہیں تھی, یہ اس بوسیدہ سسٹم کی لاش تھی. اس پنجاب راج کی لاش تھی جو پچھلے کئی سالوں سے اس ملک پر مسلط رہا. یہ راؤ انوار کو بہادر بچہ کہنے والوں کی بھی لاش تھی. یہ ان لوگوں کی بھی لاش تھی جنہوں نے پولیس کے اندر صرف قاتل ہی بھرتی کیے. یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کہا کیا جاتا ہے پنجاب اینڈ سندھ پولیس ایکٹنگ ایز ڈیتھ سکواڈز. ڈیتھ سکواڈز یعنی ڈیتھ سکواڈز وہ کہ جن کو ہمارا محافظ ہونا چاہیے وہ ہمارے قتل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جواب آئی جی صاحب نے 90s میں یہ دیا تھا کہ اس وقت کی حکومت نے 25,000 کرمنل ریکارڈ کے لوگ پولیس میں بھرتی کیے. پھر سپریم کورٹ کا حوالہ بھی میں یہاں پر دینا چاہوں گی کہ نومبر 3 2016 کو سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے 2800 اللیگل اپوائنٹمنٹس کا جو پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے 2016 کی بات ہے جو انہوں نے کیے. اور اس کے جواب میں جب سپریم کورٹ نے این ٹی ایس ایگزامز کا آرڈر دیا تو صرف 141 کینڈیڈیٹس وہ ٹیسٹ پاس کر سکے. جناب والا, یہ تو کہانی تھی کہ یہ ہسٹری میں کیا ہوتا گیا. یہ جو ہوا یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا. یہ بتاتا تھا کہ اس پولیس سسٹم میں کس قدر خرابی ہے. یہ بھی بتاتا تھا کہ یہ ان میں تو انسانیت کی ٹریننگ کی بھی کمی ہے. یہ نان پروفیشنلزم تھا کہ انہوں نے سیدھی گولیاں ماری, انہوں نے بچوں کو بھی نہیں نکالا. ایک اخبار نے تو یہاں تک رپورٹ کیا ہے کہ ماں نے اپنی آغوش میں بچیوں کو چھپا لیا اور خود پر گولیاں کھا لی. یہ چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب ماڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی کی فائنڈنگز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے, راؤ انوار اور عزیر بلوچ جیسے لوگوں کے گاڈ فادر زندہ ہوں تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. ایسا بھی میں اسپیکر صاحب آپ کو کہوں گی کہ جب قاتل پارلیمنٹ میں بیٹھے اور عام لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیں تب بھی ایسا ہوتا رہے گا. یہ بھی میں کہوں گی کہ جب قاتلوں کے پروڈکشن آرڈرز ہو اور اپنی صفائیاں وہ آ کر اسی طرح پارلیمنٹ میں دیں تب بھی ایسا ہوتا رہے گا. اور میں یہاں پر اس چیز کی بھی کلیئرٹی دینا چاہوں گی. اور ماڈل ٹاؤن میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, دھرنا بھی دیا گیا تھا اور سپہ سالار کو فون بھی کرنا پڑا تھا. تو اس لیے میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ اس چیز پر پوائنٹ سکورنگ مت کریں. آپ لوگوں نے اس سسٹم کو پرورش دی ہے اور ہم اس سسٹم کو
सही करने के लिए बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने तब भी आवाज उठाई थी इसके खिलाफ, हम आज भी आवाज उठाएंगे और इन मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और मैं इन्हें यकीन भी दिलाती हूं कि हमारा इमरान खान है जो जालिमों को नहीं छोड़ेगा, और ये चीज देख चुके हैं और भुगत भी चुके हैं। मैं इन सब की रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ आर्टिकल्स, कुछ हवाले देना चाहूंगी। कहानी शुरू होती है आबिद बॉक्सर की कन्फेशन से, जो कहता है आई डिड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन लेट 90s ऑन ऑर्डर ऑफ सीएम। और सबको पता है उस वक्त सीएम कौन थे। कहानी शुरू होती है बीबीसी की रिपोर्ट से, बीबीसी के आर्टिकल से जुलाई 1999 में, जहां कहा जाता है कि सीएम साहब यूज्ड fake encounters like in Sabzazar as administrative tools since the present Muslim League government came to power in 1997. फिर जी गार्डियन की रिपोर्ट का हवाला भी यहां पर मैं दूंगी। 26 सितंबर 2016, सीनियर पुलिस वर हैप्पी टू एडमिट द प्रैक्टिस ऑफ इनकाउंटर किलिंग इन विच अबाउट 2000 people died in 2015। और ये कह कौन रहा है? ह्यूमन राइट्स वॉच। फिर मैं इनको यहां हवाला दूंगी ट्रिब्यून की रिपोर्ट का भी, जो 10 फरवरी 2018 को आती है, और उसमें क्या कन्फेशन होती है? इट्स एन ओल्ड प्रैक्टिस government takes extrajudicial killing as administrative tools rather than a crime। यानी उस वक्त की हुकूमत मावराए अदालत कत्ल को क्राइम नहीं समझती। नेशन कहता है कि 1325 लोग पंजाब पुलिस ने 2014 से लेकर 2017 में इन स्टेज इनकाउंटर्स कत्ल किए। और ये कहा जाता है कि ये जो पंजाब के इनकाउंटर्स है, दैट इज वेरी कॉमन इन दिस क्राइम इन्फेस्टेड पंजाब। और ये कहा जाता है कि ये जो पंजाब के इनकाउंटर्स है, दैट इज वेरी कॉमन इन दिस क्राइम इन्फेस्टेड पंजाब। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। आलिया हमज़ा ने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। आलिया हमज़ा ने कहा कि जिस तरह ये लोग मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह मुल्क नहीं चला करते। इनको होश के नाखन लेकर इमरान खान के साथ बैठना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर बेहतरी आ सके। आलिया हमज़ा ने तमाम तर चीज़ें पूरी कौम के सामने रख दी और वाज़ेह कह दिया कि इमरान खान इन तमाम ज़्यादतियों का हिसाब आपसे ज़रूर लेगा।